حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد لبنانی تنظیم حزب اللہ بھی میدان میں آ گئی۔ حزب اللہ نے سربراہ حسن نصر اللہ نے اسرائیل کے خلاف اپنے کارروائیاں دوبارہ بحال کرنے کا اعلان کر دیا۔ بیروت میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے سینئر کمانڈر فواد علی شکر کے جنازے سے قبل خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل حزب اللہ اور حماس کے رہنما کو شہید کر کے مزاحمتی تحریک روکنے کا خواب دیکھ رہا ہے، لیکن اسرائیل جان لے کہ حماس کسی بھی صورت میں اسرائیل کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے گی۔ حسن نصر اللہ کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کے کمانڈر فواد علی شکر اور حماس کے سیاسی سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد اسرائیل کے ساتھ جنگ نئے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ حزب اللہ بیروت کے جنوبی مضافات پر حملے میں گروپ کے سب سے سینئر فوجی کمانڈر کی اسرائیلی حملے میں شہادت کا بھرپور جواب دے گی۔ حزب اللہ کے سربراہ نے کہا کہ اسرائیل نے حزب اللہ کے کمانڈر فواد علی شکر کو نشانہ بنانے کے لیے رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی میزائل حملے میں 7 شہری بھی شہید ہوئے، جن میں ایک ایرانی تھا۔ حسن نصر اللہ نے کہا کہ حزب اللہ نے مقبوضہ گولان پٹی میں مسجد الشمس پر میزائل حملوں میں ملوث ہونے کی تردید کی تھی، لیکن اسرائیل نے مسجد الشمس حملے کو بہانہ بنا کر بیروت پر حملہ کیا، جس کا حساب اسرائیل کو دینا پڑے گا۔ حسن نصر اللہ کا کہنا تھا کہ کمانڈر فواد شکر کے قتل پر مزاحمتی رد عمل طے پا گیا ہے اور اس پر کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ ایرانی حمایت یافتہ گروپ کے رہنما نے کہا ہے کہ نامعلوم ممالک نے حزب اللہ سے جوابی کارروائی نہ کرنے کو کہا ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ گروپ ایک حقیقی رد عمل کی تلاش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فواد شکر کا قتل صرف ایک فوجی ٹارگٹ کا قتل نہیں تھا، بلکہ عام شہریوں کے خلاف جارحیت تھی۔ بیروت میں ڈرون حملے شہریوں کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی جانب سے بڑھتی ہوئی تنقید کے درمیان فوجی کامیابی کا دعویٰ کرنا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو بھی خطے میں حالات کو ٹھنڈا دیکھنا چاہتا ہے، اسے غزہ میں جنگ کو روکنے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ حسن نصر اللہ نے کہا کہ حزب اللہ اور حماس مزاحمت اور شہادت کی راہ کے شریک ساتھی ہیں۔ حزب اللہ اور حماس مل کر کامیابی سے ہمکنار ہو کر رہیں گے۔ ہم صہیونی طاقتوں کے خلاف جنگ میں مصروف ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران اسماعیل ہنیہ کی شہادت کو اپنی قوت، غیرت اور عزت کا مسئلہ سمجھتا ہے۔ حزب اللہ کے ذرائع نے بتایا کہ سینئر ترین کمانڈر فواد شکر سیکریٹری جنرل حسن نصر اللہ کے مشیر تھے۔ 2 لبنانی سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اسرائیلی حملوں کے 24 گھنٹے بعد فواد شکر کی لاش ملبے کے نیچے سے ملی، جہاں اس حملے میں کم از کم 2 خواتین اور 2 بچے شہید ہو گئے تھے۔ یاد رہے کہ لبنان پر یہ حملہ ایران پر کیے گئے حملے سے کچھ دیر قبل ہی کیا گیا تھا، جہاں ایران پر کیے گئے اس حملے میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ شہید ہو گئے تھے۔ حزب اللہ کے قریبی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ اپنے اگلے اقدامات پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے ایرانی حکام نے تہران میں ایکسائز آف ریزیڈنس کے نمائندوں سے ملاقات کی، جو کہ تہران کے حمایت یافتہ اسرائیل کے مخالف گروپوں کا ایک اتحاد ہے۔ انہوں نے اعادہ کیا ہے کہ جو ہم پر حملہ کرے گا، ہم اس پر جوابی حملہ کریں گے۔ ذرائع نے حساس معاملات پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اس ملاقات میں 2 منظر ناموں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایک یہ ایران اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے بیک وقت رد عمل دیا جائے یا ہر فریق کی طرف سے حیران کن رد عمل دیا جائے۔ دوسری جانب ایران اور لبنان میں اسرائیلی حملوں کے بعد خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں امریکہ نے جنگی بیڑا روز ویلٹ خلیج فارس کی طرف روانہ کر دیا۔ امریکی اخبار کے مطابق بحری بیڑے کے ساتھ 6 بمبار جہاز بھی ہیں، جبکہ بحیرہ روم میں اسرائیل کے نزدیک امریکی جنگی جہاز پہلے سے موجود ہے۔ امریکی جاسوسی طیاروں کی بھی شام، لبنان اور اسرائیل کی ساحلی پٹیوں پر پرواز جاری ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق امریکی بحریہ کے جاسوسوں طیاروں نے شام، لبنان اور اسرائیل کی ساحلی پٹی پر 4 گھنٹے کی پرواز اور انٹیلیجنس ڈیٹا جمع کیا۔ امریکی اخبار کے مطابق اسرائیل کے قریب امریکی بیڑے میں 4000 میرینز کی نفری بھی موجود ہے۔